بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو بہترین مسنون وظیفہ، بہترین مسنون دعا بتانے والا ہوں، جو بڑی ہی مختصر ہے، بڑی ہی آسان ہے اور ہر بندہ اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبر ہیں، بڑے مشہور ہیں، مبشر صدیق، جو کھانے پکانے کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں نا ان کی جو ویڈیو میں نے دیکھی، جب میں نے دیکھنی شروع کی نا، صرف بسم اللہ کی وجہ سے میں نے شروع کی۔ مجھے اتنی پسند آئی ان کی ویڈیو۔ وہ جب بھی ہانڈی اس طرح ہلاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب بھی ڈوئی ہلاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کی بڑی ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ اور جب سبزی ڈالتے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ خیر، دیکھیں بسم اللہ کے کتنے فائدے ہیں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کے اندر لکھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ سورۃ النمل کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ سورۃ النمل کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ یعنی اس کی اتنی برکت ہے، اس کی برکت کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا جو ہے اس کے دل کے اندر رعب ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی اس بسم اللہ کی برکت سے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز بھی اٹھانی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائیے، کوئی چیز رکھنی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پیسے رکھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر رکھیں، اور پیسے اٹھاتے ہیں تو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، اٹھائیں یا رکھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا عزمدہ نسخہ ہے۔ یہ تو زندگی کے ہر کام شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دریا کا پانی نہیں چل رہا تھا، دریا کے اندر یعنی لوگوں کو کہنا تھا کہ اس دریا کے اندر جب تک ایک کنواری لڑکی اس کو ذبح کر کے یا اس کا خون جو ہے دریا کے حوالے نہیں کیا جاتا، یا ایک جان جو ہے ذبح کر کے اس کے حوالے نہیں کی جاتی، تب یہ دریا چلتا نہیں ہے، یعنی اس طرح لوگ کہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس دریا کو خط لکھا، اس خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اور اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ دریا بھی کا پانی جو ہے چلنا شروع ہو گیا۔ اور اسی طرح جو شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، تو شیطان جو ہے نا اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے کہ جو شخص یعنی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے، تو شیطان اس گھر کے اندر خود بھی داخل نہیں ہوتا، اور اپنے حواریوں ساتھیوں سے بھی کہتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا اور رہنا اس گھر کے اندر نہیں ہے، ہمیں اس گھر کے اندر رہنے کی اور کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے جنات سے، شیاطین سے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بسم اللہ، یعنی کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اور اسی طرح وضو سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں ہے جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ یعنی جب بھی آپ نے وضو کرنا ہے تو اس کے لیے شرط ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے۔ اور اسی طرح آپ واش روم میں جاتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے
بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تب بھی آپ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی واش روم جانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح صبح شام کی ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو شخص صبح اور شام کے وقت پڑھتا ہے، فرمایا جو شخص صبح پڑھتا ہے شام تک اسے کوئی بھی موذی جانور تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی بھی شیاطین، کوئی بھی جنات، کوئی بھی کسی قسم کی اس کو نقصان، موذی جانور ہوں یا کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے ماشاءاللہ خطیب صاحب ہیں، ایک دن نا نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے پیچھے پاؤں پر ایک جو ہے نا پونڈ ڈیمو اور پیلے رنگ کے جو ہوتے تو موڑی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس تو موڑی نے انہوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے شیخ صاحب سے پوچھا شیخ محترم یہ تو موڑی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر رہی؟ وہ شیخ محترم کہنے لگے کہ میں نے یہ صبح یہ دعا پڑھی تھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ یہ جو ہے تو موڑی مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی کوئی بھی زہریلے سے زہریلا جانور، حتیٰ کہ ڈینگی مچھر ہو یا کوئی بھی مچھر ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا ڈینگی وائرس ہی کیوں نہیں ہے، تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا اگر آپ صبح کے وقت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی یہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ فرمایا، یہ پڑھ کر قبر میں اتارو، یعنی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھ کر قبر میں اتارنا چاہیے میت کو۔ اور اسی طرح جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ملتے وقت جو ہے اگر اس سے ملنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے بسم اللہ پڑھ کر آپ ملتے ہیں آپس میں، تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے آپ کی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، خوبصورت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح آپ جب لباس اتارتے ہیں اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جس وقت لباس کا ذکر آیا نا سورۃ الاعراف کے اندر، یعنی یہ تیسرے رکوع کی یہ ابتدائی آیات ہیں کہ فرمایا کہ یا بنی آدم، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس اتارا، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی جس وقت بھی آپ برہنہ ہوتے ہیں تو شیطان آپ کو دیکھتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارتے ہیں تو پھر وہ شیطان اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اسی طرح واش روم جاتے وقت بھی آپ چونکہ وہاں بندہ برہنہ ہوتا ہے تو اس لیے وہاں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی بندہ شخص واش روم میں داخل ہوتا ہے تو وہ جنات و شیاطین ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔